اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کا ظاہر ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مصائب جناب سیدہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس موضوع کی ایک تو وہ امپورٹنس ہے کہ جو جناب سیدہ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے تو اس کی اہمیت ہے ہی، مگر سوسائٹی کے اندر مجالس کے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک تو رخ وہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کو چاہے مجلس نہ بھی پڑھنی ہو، وہ خطیب نہ بھی ہو، مگر بہرحال اگر وہ مومن ہے، وہ شیعہ ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ کے اوپر کیا مصائب آئے۔ اور ایک ہے جو بیان کرنے والا ہے، تو جو بیان کرنے والا ہے اس کو اس جہت سے خاص ایک رخ پر مطالعہ بھی کرنا ہے، اور مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کو ان الفاظ کے اوپر تسلط بھی حاصل کرنا ہے کہ جن کو پھر وہ میمورائز کر کے، پریکٹس کر کے، تمرین کر کے اس پوزیشن میں آ سکے کہ اس کو بیان کر سکے۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ تین اس کے پہلو بنیں گے۔ ایک ہے مطالعہ، اس مطالعے کے ساتھ سماعت کو بھی آپ شامل کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ سماعت مطالعے سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے، اس لیے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے لہجہ نہیں ہوتا، آپ کے سامنے صرف الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ جو سامنے والا بول رہا ہے وہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا لہجہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ کسی مقرر کی اگر آپ تقریر کو دیکھیں گے لکھا ہوا، تو اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو بہرحال وہ لہجہ آپ بنا رہے ہوں گے، آپ کے سامنے اس کا حقیقی لہجہ نہیں ہوگا، یعنی آپ کو ایک چیز کریٹ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر اس کا لہجہ بھی آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہے تو الفاظ بھی آ رہے ہیں اور لہجہ بھی آ رہا ہے۔ البتہ اس کی جگہ اصل کتابیں نہیں لے سکتی، اس لیے کہ اصل کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو اصل کتابوں کو لکھتے وقت ایک لکھنے والا محرر یا آتھر یا مصنف یا مؤلف اس کے حوالے سے بڑی محنت کرتا ہے، ایک ہی جملے کو 4 مرتبہ 5 مرتبہ ریوزٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان بول رہا ہوتا ہے تو شاید وہ اتنی توجہ نہ دے پائے، چاہے اس نے کتنی ہی تیاری کیوں نہ کی ہو۔ ایک علامہ رشید ترابی اور علامہ سید علی نقی صاحب، یہ دو افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریروں کے لیے بھی ویسی ہی محنت کی جیسی انہوں نے اپنی تحریروں کے لیے محنت کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایران کے اندر چلے جائیں تو آغا مطہری اس کی ایک مثال بنیں گے کہ جن کی تحریریں بھی اگر آپ تقریریں جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ دیں تو وہ پوری پوری کتابیں بن جایا کرتی تھیں۔ آغا مطہری کی اکثر کتابوں کا معاملہ یہی ہے۔ بعض کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جیسے عدل الہی، لیکن بعض کتابیں ان کی تقریریں ہیں کہ جن کو چھاپ دیا گیا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مصائب کے کانٹیکس کے اندر یہ جو پہلا پتھر جس کو آپ کہیں گے وہ یہ ہے کہ مطالعہ اور سماعت، ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے مطالعہ اور سماعت، اور پھر اس کے بعد مطالعہ اور سماعت کے بعد نکات کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا یعنی حافظہ، اور تیسری چیز ہے بیان۔ یہ آپ کے لیے ٹینکی کا کام کرے گا۔ یہ جو مطالعہ ہے، یہ سماعت ہے، یہ آپ کے لیے ٹینکی کے اندر جس طریقے سے پانی آتا ہے نا، جب آپ لوگ مجھے نہیں معلوم کہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا مختلف طریقہ ہوگا، مثلا ہمارے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے، گھر کا ٹینک ہوتا ہے، اس میں کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور وہ پانی آ کر اس کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نل کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو فائنل یوزیج کے لیے، استعمال کے لیے وہ پانی اس میں سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مطالعہ اور یہ سماعت جو ہے یہ آپ کے لیے مین سورس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو حافظہ آپ کا ہے، جو آپ کا ذہن ہے، یہ آپ کی ٹینکی کی طرح سے ہے کہ جس کے اندر اس کو آ کے محفوظ ہونا ہے۔ اگر وہیں پر وہ لیکیجز ہو گئے تو وہ جتنی چیزیں آپ نے اوپر سے حاصل کی تھیں وہ ساری کی ساری لیک ہو کر ضائع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو بیان ہے، جب آپ ممبر پر جا رہے ہیں تو ممبر پر جا کر جو بیان کرنا ہے یہ نل کی طرح سے ہے کہ اب آپ نے کھولا اور وہ جو پانی آپ کا اسٹورڈ تھا، اس اسٹورڈ پانی کو، اس محفوظ ذخیرہ شدہ پانی کو آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہیں پر بھی کچرا آ گیا، کہیں پر بھی گڑبڑ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو اینڈ یوزر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ چاہے آپ کہیں کہ وہ تو ایک نل چھوٹا سا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر بھی ذرا سا کچرا آ گیا تو وہ پانی کا جو فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، مطالعہ، سماعت
اور دوسری چیز آپ کا حافظہ، آپ کا ذہن، اور پھر آپ کا بیان۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے، اچھی طریقے سے آپ نے سنا بھی ہے، اور آپ کے حافظے کے اندر وہ محفوظ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حافظے میں محفوظ نہیں ہے، مگر جب آپ بیان کرنے جاتے ہیں تب آپ کے الفاظ جو ہیں ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، اٹکنے لگتے ہیں، یہ وہ کچرا ہے جو پھنس جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی دو چیزیں جو ہیں اس کا تعلق آپ کی معلومات سے ہے، آپ کے علم سے ہے، اس کا تعلق کہ کتنے بادام آپ نے کھائے ہیں، حافظے کا تعلق کہ کتنی آپ نے بادامیں کھائی ہیں، کتنا آپ نے ڈرائی فروٹ کھایا ہے، کتنی آپ نے محنت کی ہے، کتنا اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ آپ کے پاس ایک خدا داد جس کو کہتے ہیں صلاحیت ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آخری جو چیز ہے نا یہ تو مسلسل تمرین اور مسلسل تمرین، جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اس چیز کو ڈیلیور کرنا آسان ہوگا۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ، یہ مصائب کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، پوری مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصائب کے کانٹیکس میں اس کو حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مینٹین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوئمنگ کی ایک مثال آپ ذہن میں رکھیے کہ جس کو سوئمنگ نہیں آتی ہے اس کے لیے شاید دنیا کا سب سے مشکل کام سوئمنگ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سوئمنگ سیکھ لی، اب اگر آپ 5 سال تک سوئمنگ نہ بھی کریں، آپ نے ایک مرتبہ سوئمنگ سیکھ لی، اب 5 سال تک آپ سوئمنگ نہ کریں، 5 سال کے بعد سیدھا آپ کو اگر ڈال دیا جائے تو آپ اس کو ریکال کر لیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں، آپ کے لیے اس کو بھولنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرتبہ اس ملکہ، اس آرٹ کو اختیار کر لیں، حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو لوز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا زیادہ پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ مزید اس کے اندر آپ گرو کرتے چلے جائیں گے، مزید اس کے اندر نشو و نما ہوتی چلے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ویسے ہی مصائب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ نہ مشق ہوں گے، پریکٹس ہوگی ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ فقط ایک یاد دہانی ہے، مگر ہمارے وہ دوست کے جن کے لیے ابھی اتنی زیادہ پریکٹس ان کو نہیں حاصل ہوئی ہے، وہ اگر ان 3 اصولوں کو یاد رکھیں گے تو ان کے لیے آگے جا کر اس چیز کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل ہمارا بیان نہیں تھا کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ رکنے کی ضرورت ہے، مگر ایک اصولی چیز یہ ہے۔ اب آئیے، پھر بھی اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کا ہے تو ارشاد فرمائیے، اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں۔ ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، مطالعے کے اندر کتابیں آ جائیں گی، سماعت کے اندر مقررین آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کتابوں کے اندر خاص اس باب میں 2 کتابیں آپ کو ضرور ریفر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے بحر الانوار، دوسری ہے بیت الاحسان، بس اور کوئی نہیں، باقی تو آپ کا جتنا ذوق آپ کرتے جائیں، مگر یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور چاٹ لیں، قلم آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ اب یہ اگر بحر الانوار، ٹھیک ہے، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا، حسن امداد صاحب نے کیا، اچھا ترجمہ کیا ہے، مناسب ترجمہ کیا ہے، چونکہ وہ خود ادیب بھی تھے، وہ اہل زبان بھی تھے، لہٰذا اردو بھی اس کی اچھی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے تراجم ایسے ہیں کہ جن کو جب اہل زبان حضرات نہیں کرتے تو محنت تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ الفاظ کے انتخاب میں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کوالٹی آف ٹرانسلیشن پر بات کر سکتے ہیں کہ جو عربی سے انہوں نے یہ الفاظ لیے ہیں اس کو یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن جو انہوں نے سمجھا اس کے لیے جو اردو کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ بہت اچھے استعمال کیے ہیں۔ اب اس کے اندر یوں تو اگر آپ دیکھیں تو پوری کتاب جناب سیدہ پر ہے، مگر اس کے اندر خاص طور پر جو آخری حصہ اس کا ہے وہ جناب سیدہ کے مصائب پر ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 179 سے، اس کو ضرور لکھیے گا اپنے پاس، پیج نمبر 179 سے، اور اس کو آگے جا کر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے، مگر پیج نمبر 179 آنورڈ سے کیا ہے؟ جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم کا بیان۔ تو اس کو تو خاص طور پر جب آپ مصائب جناب سیدہ کے مطالعے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بحر الانوار سے مفر نہیں ہے۔ بحر الانوار میں اور بھی کتابیں ہیں، کتاب الفتن وغیرہ، مگر اس کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے، ابھی صرف اس کو اگر فوکس کریں، باب ہفتم جو اس کا ہے، آپ پر مظالم شہادت، پیج نمبر 179 سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے پیج نمبر 225 پر۔ کتنے صفحے ہوئے؟ کتنے صفحے ہوئے؟ 179 سے پیج نمبر 225، کتنے صفحے ہوئے؟ 50 کے قریب، 50 سے بھی کم تھوڑے بہت صفحے جی۔ جلد نمبر 3، البتہ یہ اردو کے نمبرز ہیں، ٹھیک ہے جی۔
آپ اس کو کہیں بہار الانوار جناب سیدہ والا حصہ جو ہے وہ مجھے چاہیے تو آپ کو مل جائے گا، چاہے نمبر آپ کو نہ بھی معلوم۔ پیج نمبر 179 آنورڈز یہ ہے جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم اور مصائب کا بیان، 50 صفحے، مگر یہ 50 صفحے آپ کو 50 دفعے پڑھنے ہیں۔ یہ 50 صفحے اگر آپ 50 دفعہ پڑھتے ہیں تب آپ سمجھے، السلام علیکم، کہ آپ کو اس کے اوپر ایک گرپ حاصل ہوگی۔ اور اس کے اندر پھر مطالعے کا اصول یاد رکھیے گا کہ آپ کا قلم ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ جو چیز آپ کو اہم لگتی ہے اس کو انڈر لائن کریں، جو چیز آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے وہاں امپورٹنٹ لکھیں، کوئی اگر چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہاں پر ایک کوشچن مارک ڈالیں، کسی استاد سے ڈسکس کریں، کچھ بھی کریں، کسی مباحثے میں اس کو رکھیں، جو بھی کریں۔ لیکن یہ مطالعے کے اندر برادران عزیز یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم مولانا، کہ صفحہ 179 سے لے کر یہ جو صفحہ نمبر 225 227 تک بحث جاتی ہے اس کو آپ نے گھول کر پی جانا ہے۔ 50 صفحے ہیں، کوئی زیادہ چیز نہیں ہے۔ 50 صفحے کو 50 مرتبہ، 70 مرتبہ، 80 مرتبہ آپ پڑھیں گے اور اس طرح سے آپ کے لیے بالکل ہو جائے کہ جیسے آپ نے کھولا اور وہ مطلب آپ کو نکالنا ہے تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو نکال سکیں۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا، ورنہ وہ ایک دفعہ کا مطالعہ اور 2 دفعہ کا مطالعہ جو ہے اس میں تو صرف ایک آشنائی حاصل ہوتی ہے، اس کو مطالعہ نہیں کہتے، وہ ایک آشنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری کتاب جس کو میں نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ ہے بیت الاحزان شیخ عباس قمی کی۔ یہ پوری کتاب، اس کے اندر بھی فضائل وغیرہ ہیں اور پھر مصائب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ الفاظ سے ہی آپ کو جو ٹائٹل اس کا ہے نا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر شیخ عباس قمی نے جناب سیدہ کے مصائب کے بارے میں تحریر کی ہے۔ تو یہ بیت الاحزان اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اگر آپ خود اس کو دیکھیں گے، جو منتهى الاعمال شیخ عباس قمی کی سیرت کی کتاب ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا جناب سیدہ کا چیپٹر بہت چھوٹا ہے اور انہوں نے اینڈ پر حوالہ یہی دیا ہے کہ بی بی کے اوپر الگ ہم کتاب ایک لکھ چکے ہیں بیت الاحزان کے نام سے، لہٰذا یہ بیت الحزن، بیت الاحزان، یہ والی جو کتاب ہے اس کو بھی آپ نے کامل مطالعہ کرنی ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی تیسری کتاب پڑھنی ہے وہ آپ کا ذوق ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، چاٹنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کو گرفت حاصل کرنی ہے۔ اردو ترجمہ موجود ہے، لہٰذا وہ فارسی اور عربی والا ایشو بھی نہیں ہے اور محنت اچھی ہوئی ہے، لہٰذا ان کتابوں کے اوپر آپ تھوڑا تسلط حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد جو مقررین کی بات ہے، تو ان مقررین کو جو یوٹیوب پر آسان ہے، جی نہیں کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ اس وقت ہم اس سے زیادہ الجھانا نہیں چاہتے آپ کو، صرف یہ 2 کتاب وہ پڑھنا چاہیں تو آپ لائبریری کے اندر جائیے، بہت آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی تو میں صرف ایک پرسکرائب ان کا، ہمارے دوست کا، نہیں یہ رہی کتاب شناسی ہے، وہ کتاب شناسی کا ایک الگ لیکچر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مقررین کے اندر یہ یاد رکھیے گا جو یوٹیوب پر اس وقت اویلیبل ہیں، ان کا میں فقط حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی، ٹھیک ہے جی، علامہ طالب جوہری، مولانا صادق حسن، مولانا جان علی شاہ کاظمی، اور ان کے علاوہ بھی آپ کو اور ملیں گے آپ کے اپنے ذوق کے مطابق، مگر ان کو بھی اگر آپ کر لیں تو بہت کافی ہے۔ علامہ رشید ترابی صاحب، مبارکہ، یہ جناب سیدہ پر ان کی تقاریر کا موضوع ہے۔ جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ، بابرکت ذات، انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے اور پھر اس کے بعد پوری تقریر کی۔ تو پوری تقریر تو اس وقت ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، آخر میں جو 3 مجالس ان کی ہیں، ان تینوں مجالس کے جو مصائب ہیں وہ سننے والے ہیں، صرف سننے والے نہیں ہیں، لکھنے والے ہیں، صرف لکھنے والے نہیں ہیں، یاد کرنے والے ہیں۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو آپ بیان کی تمرین کے ساتھ بلینڈ کریں، وہ پڑھ رہے ہوں اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، چاہے ان کے اسٹائل میں پڑھیں چاہے اپنے اسٹائل میں پڑھیں، مگر یہ وہ طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا کہ ہاں میں لفظ اب بھول نہیں رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، فضائل کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ لفظ بھول جائیں نا تو آپ کے پاس امکان ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں۔ مصائب میں اگر آپ بھولنے لگے تو آپ کے لیے مشکل بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وہاں پر جو لوگوں کا ایک گریے کے لیے آمادگی کا معاملہ ہے نا، وہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے جب آپ کی تیاری پیچھے پوری نہیں ہوتی ہے۔ پوری مجلس کا یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر مصائب کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ایک تو یہ 3 تقریریں وہاں پر اویلیبل ہیں، ممکن ہے اور بھی ہوں جو اس سال اپلوڈ ہو جائیں،
مگر یہ 3 تقریریں وہ بالکل صاف آواز میں، ایسا نہیں ہے کہ آواز کا بھی ایشو ہو کہ یہ پرانی ریکارڈنگز ہے، جی نہیں، بالکل صاف آواز میں۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی بھی مصائب کے چند کلپس آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ علامہ طالب جوہری کو سرچ کریں گے بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ تو آپ کو مل جائیں گے۔ مولانا صادق حسن صاحب، یہ ایک کام ہوا تھا بیان المصائب کے نام سے، جی اب تو کتاب بھی آ گئی ہے، وہ آپ بیان المصائب صادق حسن اگر سرچ کریں گے تو یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں آپ کو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک، یعنی یہ پہلے سے میری مراد یہ کہ وہ ساتھی جو پچھلے سیشنز کے اندر تھے جب ہوئے تھے تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اس میں آپ کو یوٹیوب کے اوپر لائن سے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک سارے مصائب جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کٹ کر کے کلپس کی صورت میں وہاں پر ڈال دیے گئے، اسی کو اس کے اندر کتابی صورت میں بھی اب شائع کر دیا گیا ہے، کسی اور نے کیا ہے، کوئی حرج نہیں، کام اچھا ہو گیا ہے۔ اس میں محرم، صفر، ربیع الاول کا تو آپ کو مل جائے گا، مگر جب آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بیان المصائب میں جناب سیدہ پر بھی 3 ان کے بیانات جو مصائب سے متعلق ہے وہ مل جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ بھی چونکہ مولانا نے بہت مجالس پڑھی ہیں، تقاریر بہت کی ہیں، لہٰذا کئی اور تقریروں سے بھی آپ چیزیں جمع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بیان المصائب میں ہے وہ ان کی قدیم پرانی تقاریر ہیں، ان میں سے جب وہ جوان ہوا کرتے تھے تو اس زمانے کے ان کے کلپس ہیں، اب جو انہوں نے تقریریں کی ہیں وہ بھی یوٹیوب پر ڈال دی گئی ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے نبی کی بیٹی، یہ ان کا پورا ایک اشرا آ چکا ہے، میں اس کے میٹر پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مصائب اچھے ہیں، میٹر کے اوپر آپ کا اپنا ذوق ہے، آپ کو کتنا پسند ہے اس کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں، بہرحال مواد ہے جناب سیدہ پر ہے، مگر چونکہ مولانا کا ایک اپنا انداز ہے، اس کے اندر وہ مختلف چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوکس نظر نہ آئے، لیکن جو مصائب ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو مصائب اگر 10 تقریروں کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں اور جناب سیدہ کا حوالہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے تو کچھ تقریریں ایسی ہوں گی جس میں ایک سرسری حوالہ ہوگا اور کچھ تقریریں ہوں گی جس کے اندر بڑا کنسنٹریٹڈ، بڑا مضبوط حوالہ ہوگا، جناب سیدہ کا کوئی واقعہ، جناب سیدہ کا کوئی مصیبت کا کوئی پہلو، وہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو یہ مصائب کے لیے بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ جس کو آپ لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب، ان کے یوٹیوب پر ہی ہیں اور اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مصائب وہ بہت اچھے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو مختلف مجلسیں ان کی مل جائیں گی کہ جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نام رہ گیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی مرتبہ جو ہمارے سیشنز ہوئے تھے یہاں پر، اور آپ میں سے جن افراد نے شرکت کی تھی تو نام تو ان کا ہم نے ضرور لیا ہوگا، مگر اس دوران میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہو گیا، اور وہ کام یہ ہوا ہے کہ ذیشان صاحب کی 500 تقاریر اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ 500 تقاریر ایک بہت بڑا مواد ہوتا ہے، بہت بڑا مواد، اس کے اندر جناب سیدہ سے متعلق بھی ہے، اس میں حضرت امیر سے متعلق بھی ہے، امام جواد سے متعلق بھی ہے، امام عسکری سے متعلق بھی ہے، امام علی نقی سے، تو ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیے کہ ایک ریسورس ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر ایک ساتھ ڈال دیا گیا ہے۔ جو ابو دھابی کے اندر ان کی تقاریر ہوا کرتی تھیں وہ میں دیکھ کر بھی آیا تھا، مجھے یاد ہے وہاں پر وہ لائبریری ان کی بنی ہوئی تھی اور میں ان پر ناراض بھی ہوا تھا۔ یہ ناراض سے مراد محبت والی ناراضی جو ہوتی ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ اس کو یوٹیوب پر ڈالیں، تو بہت سو نے بولا ہوگا، تو بہرحال اب وہ چیز یوٹیوب کے اوپر آ چکی ہے اور وہ بہت بڑا ایک ریسورس ہے، 500 کے قریب تقاریر مختلف موضوعات پر۔ یعنی اگر آپ کبھی پریشان ہوں کہ مثلا کون سی اخلاقی بات ہے کہ جس کو ہم بیان کریں، وہاں پہ چلے جائیے، اگر آپ کو موضوع نہیں مل رہا وہاں پر چلے۔ 500 موضوعات کم ہوتا ہے، 500 موضوعات بہت ہیں، زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ یعنی میرا یہ کہنا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر آپ کے پاس 100 تقاریر ہیں، 100 تقاریر اگر آپ کے پاس ہیں اچھی اور آپ کا مطالعہ اچھا ہے، 100 تقاریر آپ کے پاس ہیں اور آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنے کے عادی ہیں، تو یہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو 500 اگر تقاریر کہیں پر ایک منجھے ہوئے اچھے مقرر کی موجود ہوں تو پھر اس کے بعد تو یہ میٹر کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جناب سیدہ پر بھی بیان ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے یقیناً بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھا انٹروڈکشن۔ ابھی ہم اگلے فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تھا تعارف کہ یہ اصول ہیں 3، ان کو ذہن میں رکھیے، اس کے لیے کتابیں یہ 2 ذہن میں رکھیے، سماعت کے لیے یہ مقررین ذہن میں رکھیے، اور اب اس کے بعد
حافظے کے اندر آپ کتنا اسٹور کر پاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کتنے بیان کی تمرین کر پاتے ہیں، کتنی اس کی پریکٹس کر پاتے ہیں، اس میں آپ کے گھر والے آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. مثلا ایسا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ ان کے سامنے بیان کریں. آپ کے چند دوست ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ آپ لوگ 3-4 افراد میں بیٹھ جائیں اور 3-4 افراد میں ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، ممبر ہو گیا اور دوسرے افراد جو ہے اس کو سنیں. یہ تیسری چیز ہے بیان کی تمرین. ٹھیک ہے جی آپ پوچھیے. حافظے کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ سورہ اعلیٰ پڑھیے، خاص طور پہ نماز فجر کے اندر. بادام کھائیے، صبح اٹھیے، آکسیجن کے اندر سانس لیجئے، تھوڑی واک کیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش ایئر کے اندر زیادہ رکھیے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹر بتائیں گے، حکیم بتائیں گے. دودھ پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اسے پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، شہد کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یعنی میرا ٹاپک بھی نہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے سورہ اعلیٰ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. قرآن مجید ویسے ہی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی بہت اچھا اثر قبول کریں گی اور آپ کے حافظے پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. اگر کوئی شخص قرآن سے دوستی کرتا ہے تو اس کا حافظہ بہتر ہونا ہی ہے، یہ لکھ لیجئے. یعنی اگر آپ مثلا 30ویں پارے کے حافظ بن جائیے، کم سے کم 30ویں پارے کے کم سے کم حافظ بن جائیے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیے اور حافظ بنتے جائیے. اس کے دن میں اگر آپ 20 مرتبہ 25 مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. آپ کے موبائل فون کے اندر ہے، آپ نے لگا لیا. اگر آپ مدرسے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سنتے ہوئے پہنچ جائیے. تو 20 صفحے ہیں ایک پارے کے اندر. کتنے صفحے؟ 20 سے 22 صفحے. 20 سے 22 صفحے یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. تو آپ سورہ نبا سے شروع کریں، سورہ والناس کے اوپر ختم کریں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم والناس من الجنۃ والناس ہو جائے گا. اس میں سے بہت سے سورے ویسے ہی آپ کو یاد ہوں گے. تو آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں، حافظے پر اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ کچھ اور ریمیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ والا نسخہ ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے. ہڑ کا مربع جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. ہڑ کا مربع ملتا ہے، وہ فائدہ مند بھی ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پریکٹس اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے مائی ڈیئر، یہ یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد ہم داخل ہو رہے ہیں ایک دوسری وادی کے اندر اسی کے ذریعے سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب پہلی چیز مجھے یہ بتائیے، اس بیان کے بعد پہلی چیز مجھے یہ بتائیے، بحار الانوار کی یہ جلد کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ مصائب کا حصہ کس نے پڑھا ہوا ہے؟ 1 2 آدھا اور پاؤ پونا. مصائب کا حصہ پورا نہیں پڑھا. کتنا؟ آدھا پاؤ، کچھ 2-4 صفحے. اچھا، اور کوئی 3-4 کے علاوہ؟ فائن. یہ والی کتاب ایک پوری کامل پڑھی ہے؟ کامل، گڈ. صلوات پڑھیں ان کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کون کون ہے جنہوں نے اس کو ٹچ کیا ہے؟ پورا پڑھا ہے آپ نے؟ ٹچ کیا ہے. کتنا پڑھا ہوگا اس کو؟ آسان. اور آپ نے بھی پڑھی ہے؟ پوری کتنی پڑھی؟ آدھی شاید پڑھی ہوگی. کتنی پڑھی؟ شہادت والا حصہ پڑھا. گڈ، آسان. اس کتاب کے بھی مصائب والے حصے کو تو آپ نے 50 دفعہ پڑھنا ہے، اس سے کم پہ آپ بات نہیں چلے گی. یعنی آپ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی بات اگر آپ کو ایسی لگے نا کہ جیسے بہت بے تکلف انداز میں کر دی گئی ہے، فیل مت کیجیے گا. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر کام چلاؤ مقرر بننا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں واقعاً کہ جس کو یعنی قبولیت، تو پھر وہ تو خلوص کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ جس کو ریفر کیا جا سکے کہ نہیں دیکھو یار یہ کیسے پڑھتے ہیں، اگر ایسا کچھ بننا چاہتے ہیں تو یہ 50 سے کم کے مطالعے والی بات مجھ سے کیجیے گا ہی مت. اگر کوئی شخص یہ کہے نا، جیسے ابھی تو ہم نے 1 دفعہ پڑھنے پر بھی صلوات پڑھا دی، مگر اس لیے کہ کوئی دوسرا کہہ ہی نہیں رہا کہ میں نے 1 دفعہ بھی پڑھی ہے. ورنہ یہ 50 سے کم کی بات کیجیے گا ہی مت. 50 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے، تب پھر بات کیجیے گا کہ ہاں اب پھر آپ خود دیکھیں گے، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو یہاں آ کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ خود جو ہے اتنا کانفیڈنس محسوس کریں گے کہ بات کچھ اور ہو جائے گی. کلیئر اس کے اندر؟ اب یہ 2 تو ہو گئی کتابیں. ظاہر ہے کہ یہ تو ابھی تازہ آئی ہے تو آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بیان المصائب جو ہے اس سے استفادہ آپ نے کیا ہوگا، لیکن مطالعہ شاید اس کا نہ کیا ہو. اب آئیے اس کے اوپر. آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے جناب سیدہ کے اوپر ایک مجلس بھی پڑھی ہے؟ کوئی بھی،
چاہے اس میں آپ موضوع پہ رہ پائے نہیں رہ پائے، لیکن آپ کو بلایا گیا تھا کہ بھئی جناب سیدہ پہ مجلس پڑھنی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ اچھی تعداد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بی بی پر جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آ کر پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ایک مجلس والے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک مجلس والے 12 افراد۔ 3 مجلس کس نے پڑھی ہے؟ ایک دفعہ بھی 3 مجلسوں کے لیے بلایا گیا ہو، 1 2 3 4، گڈ۔ 5 مجلس ہیں، 1 2 2 افراد، 3 4 خمسہ، آف کورس خمسہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ایک سال ایک مجلس کے لیے بلایا گیا، دوسرے سال ایک، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ 5 مجلسوں کے مجموعے کے لیے جس کو بلایا گیا اس کو ٹارگٹ کریں۔ یعنی جو آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو 5 مجلسوں کے لیے کہیں سے دعوت آتی ہے کہ بھئی یہ 5 مجالس کا پروگرام ہے جناب سیدہ کے اوپر اور آپ کو پڑھنی ہے، تو آپ اس ایک جگہ پر ایک سامعین، جگہ بھی وہی، سامعین بھی وہی، ان سامعین کے سامنے 5 مختلف انداز سے جناب سیدہ کے مصائب کو پڑھ سکیں، یہ آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سورس کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا، یہ سورس ہے، اس سے وہ چیز آپ کے حافظے میں آنی ہے، پھر اسی سے اس کو بیان ہونا ہے، لیکن یہ آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں، یہ پھر اس کے بعد یہ تو ہوتا ہی رہے گا، پہلی مجلس 3 مجلس ہیں، پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ اس پر تسلط حاصل کر لیں تو یہ پیچھے سب کور ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جائیے گا، وہ آپ خود جائیں گے، وہ مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے بعد 10 مجلس ہیں، لیکن وہ بات کی بات ہے، ابھی ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، ابھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ 5 مصائب، 5 مجلسیں مختلف انداز سے جو جناب سیدہ کے حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکیں، یہ آپ کی پوزیشن ہو، کلیئر ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، میں بعد میں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب سیدہ کے مصائب جو ہیں، آپ کے پاس ہے کاغذ قلم؟ آپ اس کو لکھتے جائیے گا۔ جی آپ بتائیے، کوئی بھی جناب سیدہ کے مصائب، کہاں سے ہم شروع کریں؟ کوئی بھی چیز ایبرپٹلی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، شروع کریں، بسم اللہ۔ وہ جناب ختمی مرتبت کی ہو گئی، جناب سیدہ کی بات کریں، چاہے لنک کریں، لیکن لنک کر کے بعد ہمارے ساتھ جناب سیدہ کی کریں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ائمہ کے اقوال ہے بیوی کے حوالے سے، وہ شہادت میں، شہادت کے بارے میں ائمہ کے اقوال، ائمہ کے اقوال، امام حسن علیہ السلام کا جملہ جی شہادت کے حوالے سے، اس طریقے سے امام صادق کا جملہ، رکیے، شہادت سیدہ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، کوئی ایک دیجئے۔ مثلا امام حسن گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، تو امام نے کہا کہ یہ وہ گلی ہے جس میں میری ماں کو تازیانہ لگا تھا۔ کون سی گلی تھی وہ؟ جی وہی گلی جہاں بی بی کا گھر تھا، امام حسن گئی ہے۔ امام حسن کا گھر کہاں پڑتا ہے؟ شہنشاہ حسین ندوی صاحب کی میں نے مجلس میں جملہ ایکچولی اب دیکھیں یہ نام دے کر آپ پھر ہمارے لیے گڑبڑ کرتے ہیں مسئلہ، ورنہ ہم اس کو تھوڑا سا درایتاً اینالائز کرنا چاہ رہے تھے۔ سوچئے کچھ چیزیں ایسی، اب انہوں نے کیا کہا ہمیں نہیں پتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو آپ جو بیان کر رہے ہیں نا میں اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے یہ ایک کامک سچویشن بنے گی، اس کو مجھے تھوڑا آگے جا کے بیان کرنا تھا کہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کامک سچویشن نہیں بننی چاہیے۔ کامک سچویشن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کامک سچویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر پڑھا ہو، جب آپ بیان کریں گے تو سامنے والا مسکرانے لگے گا، سامنے والے کو لگے گا یار یہ کیا لطیفہ سنایا ہے، یار مصائب کے باب میں یہ کیا لطیفہ سنایا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ محلہ بنی ہاشم تھا، محلہ بنی ہاشم کے اندر ہی امام حسن کا گھر تھا، محلہ بنی ہاشم میں ہی جناب سیدہ کا گھر تھا۔ جناب سیدہ کا گھر، آپ ظاہر مدینہ منورہ کی زیارت بظاہر آپ نے نہیں کیے نا، اللہ آپ کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ محلہ بنی ہاشم جو ہے نا وہ بالکل ملا ہوا تھا، یہاں جناب سیدہ کا گھر ہے، یہاں تھوڑے فاصلے پر امام حسن کا گھر ہے، یہاں پر امام حسین کا گھر ہے، یہاں پر جناب زینب کا گھر ہے، سب قریب قریب ہے۔ اب یہ چیز جو ہے کہ جناب سیدہ گلی میں یہ واقعہ نہیں آیا ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا گھر میں، یہ واقعہ گھر کا ہے، تو گھر پر ہجوم کیا تھا، یاد رکھیں ہجوم کی بات ہے۔
اب ہجوم ہوا تھا گھر کے اندر، گلی کی بات، گلی اگر ہے تو محلہ بنی ہاشم کے اندر ہے، محلہ بنی ہاشم میں تو امام حسن کا گھر ہے. اگر جان فرمائیے. ہجوم کی جہاں تک بات ہے اور تازیان کی وہ تو واقعی ہوا ہے، البتہ جہاں تک گلی کی بات ہے وہ تب کی بات ہے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حسن حسین کے ساتھ بیعت کے لیے نکلی تھی. کیونکہ بیعت کے لیے؟ جی ہاں، کس کی بیعت کے لیے؟ جب مہاجرین و انصار شاید جب یہ ارتداد اختیار کیا تھا بعد میں گئی تھی تو اس گلی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. آسان اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں بتائیے گا. کسی اگر ابھی اگلا سیشن ہمارا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اس اگلے سیشن کے اندر آپ ہمیں یہ چیز بتائیے گا. ٹھیک ہے، اوکے فائن. جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں ائمہ کے اقوال، فائن، ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں. اگلی چیز کوئی اور؟ فدق ہے دوسرا مرحلہ. ایک منٹ آئیے رکیے. نمبر 2 فدق. سند کا چاک کرنا اور ایک منٹ فدق پر قبضہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ذیل کے اندر کتنے پوائنٹس آئیں گے؟ سند کا چاک کرنا، اوکے، گواہوں کا طلب کرنا، سند کا چاک کرنا، گواہوں کا طلب کرنا. آگے معلوم کر دیا جانا فدق. ہو گیا. آگے دربار سے واپسی. فدق پر قبضے کے ذیل میں اس کو لیں گے. دربار پر واپسی، دربار میں آمد، دربار میں واپسی. خطبہ فدق. خطبہ فدق جو ہے وہ مصائب کا موضوع کس طریقے سے آپ بنائیں گے؟ خطبہ فدق بہت بڑا خطبہ ہے، یعنی ہمیں پریسائز چیزیں چاہیے اس وقت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مسائل ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریسائز ہے. پریسائز کا مطلب پن پوائنٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان چیزوں کو ذرا لے کر آئیے. میں چاہ رہا ہوں آپ بولیں، آپ فرمائیے. جس دربار میں جناب رسالت مآب جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی دربار میں جناب سیدہ کو دربار میں کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے استقبال کے لیے. جناب سیدہ آتی تھی دربار میں، پیغمبر اکرم کی مسجد میں آتی تھی، اس طریقے سے گھر میں آتی تھی. ٹھیک ہے. صبت علیہ مصائب، یہ دیکھیے یہ چیز آئی نا کہ جو براہ راست آپ جس کو مصائب سے لنک کر سکتے ہیں. صبت علیہ مصائب، یہ جناب سیدہ کا بیان ہے نا. ٹھیک ہے، آگے. اور یہ اس کے وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جو بیت الاذان امیر المومنین نے تعمیر کرایا تھا رسول کے بعد. بیت الحزن، احسنت، بیت الحزن کی تعمیر. آگے احرا کے باب، یعنی ایک منٹ، احرا کے باب یعنی آسان، اسی کے ذیل میں ہجوم اور در کا جھلانا. ٹھیک ہے. نمبر 6 رکے پہلے، اسی کے ذیل میں کیا تھا پہلی چیز؟ جناب محسن کی شہادت، جناب محسن کی شہادت. ٹھیک ہے. تازیانہ اور تمام تقریب. آسان، تازیانہ، شکستہ پہلو، جناب سیدہ کی وصیت، غسل جناب وصیت جناب سیدہ. نمبر 9 غسل و کفن، تدفین. حضرت امیر کا بیان اس موقع پر بہت اچھا کہا. کس نے کہا؟ یہ جناب بلال والا. ایکسلنٹ. حضرت بلال کا واقعہ. اور بی بی کا رسول کے روزے میں جا کے دعا کرنا. کیا؟ سلمان کو بھیجا تھا امیر المومنین، آسان. وہ بی بی کا آنا تھا یا سلمان کو بھیجنا تھا؟ سلمان کو بھیجنا. سلمان کو بھیجنا، اور اس موقع پر جناب سیدہ کا کہنا کہ میں سلمان والا واقعہ. ٹھیک ہے جی، ہم اس کو یوں لکھتے ہیں، جناب سلمان والا، حضرت سلمان والا. ایکسلنٹ. مولا کا خبر شہادت تو نہیں، خبر بیماری، شدت بیماری، جس میں ایسا ہی تھا کہ آپ لگتا ہے کہ جب آپ پہنچیں گے تو شہید ہو چکے ہو. خبر بیماری سننا مسجد میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے گا. امام حسین کے لیے بندے کفن ٹوٹنا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز؟ شہزادوں کو دعائے صحت کے لیے بھیجنا کہ جاؤ روزہ رسول اللہ کے میری صحت کے لیے دعا کریں. کس کے لیے دعا کریں؟ جناب سیدہ کے لیے. جناب سیدہ کے لیے دعا کریں. پھر کیا تفصیل بیان کریں، کیا تھا اس میں؟ جناب سیدہ نے بلایا اپنے دونوں شہزادوں کو ٹھیک ہے. کہ آپ جائیں پر میرے لیے دعا کریں. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب شہزادے جب روانہ ہوئے روزہ رسول اللہ پر، تو وہاں سے لوٹ ہی رہے تھے، ان کو ایک آواز سنائی دی کہ آپ کی والدہ ماجدہ
وہ بالکل وقت آخر جو جناب سیدہ کا ٹھیک ہے وہ اسی کے اندر آ جائے گا نا وصیت یہ ٹھیک ہے. آگے جناب امیر کے اشعار جو جناب سیدہ سلام کے مسائل میں انہوں نے جو پڑھے تھے وہ یہ رہے, وہ یہاں پہ حضرت امیر کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے, اور کوئی اور چیز. اچھا اس میں دیکھیں ایک بات عرض کروں, آپ دیکھیں 3-4 افراد بول رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور کیوں نہیں بول رہے؟ آپ نے 5 مجلسیں پڑھی ہیں دوست, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کافی دیر سے کہ آپ کچھ اس کے اندر انپٹ دیں گے. یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں آپ اس کو یا لکھ لیجئے یا اس کی تصویر لے لیجئے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں مزید. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لکھ لیجئے یا اس کی تصویر لے لیجئے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں, صرف 15 منٹ ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. یا کوئی ایک تصویر لے کے جو آپ لوگوں کا واٹس ایپ کا گروپ ہے نا اس میں شیئر کرا دیں. ٹھیک ہے جی, بس ایک اچھی تصویر لے لیجئے پھر اس کو واٹس ایپ پر اپنے گروپ کے اندر شیئر کر دیجیے گا. یہ ہے ایبرپٹ. ایبرپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ذہن میں آتا گیا ہم لکھتے گئے. یہ یاد رکھیے گا منظم تیاری کا یہ مقدمہ ہے, کبھی بھی اس کو اگنور مت کریں. ایون جب آپ پوری مجلس بھی تیار کرتے ہیں نا تو پوری مجلس تیار کرنے کے لیے کبھی اس بات کا انتظار نہ کریں کہ سارے نکات مرتب انداز میں ذہن کے اندر آئیں گے تب میں لکھوں گا. جی نہیں, آپ جب اپنے ڈائری یا اپنا رجسٹر یا اپنی کاپی جو بھی آپ بناتے ہیں نا اس کے اندر آپ جب آپ کے ذہن میں آپ کسی آیت کے اوپر غور کر رہے ہیں, کچھ ایسا کوئی واقعہ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, آپ لکھتے چلے جائیے. اس وقت اس میں ترتیب دینے کی کوشش نہ کریں, بالکل بھی نہیں. جو آ رہا ہے لکھیے اس کو. جیسے اس وقت موجودہ مصائب جناب سیدہ, بھائی کیا کیا ٹاپ کیا چیز آ رہی ہے, لکھو لکھو. یہ اچھا صحیح غلط, میں نے بعض چیزوں کو روک دیا, یہ بھی غلط ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے نا, آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا آپ لکھتے چلے جائیے اس کو نکات کی صورت میں. یہ 25 30 40 50 جتنے نکات آپ کے ذہن میں آتے ہیں سب لکھ ڈالیے. ترتیب بعد میں دی جائے گی, ترتیب بعد میں دی جائے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو اگر کھانا پکانا ہو گھر کے اندر, گھر کی خواتین آپ عام طور پر بھائی کیا ہے بھائی راشن لے کر آؤ یار, راشن میں کیا ہے 5 کلو چاول لے آؤ, یہ آٹا لے آؤ, یہ لے آؤ. بھائی بنانا کیا ہے, وہ بنانا بعد میں سوچیں گے کہ کل کیا بنانا ہے, لیکن پہلے یہ تو لاؤ, یہ ہم کو پڑے گی ضرورت اس کی, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ تیل گھی چاہیے, یہ چاہیے. اب اس کے بعد آپ نے فرائی پین رکھا, اس کے اندر انڈا, تو انڈا آپ نے توڑا, اس کے اندر یہ نمک اتنا ڈالنا ہے, نمک پورا نہیں ڈال دینا ہے مگر اتنا. اب لیکن وہ نمک ہوگا تو آپ ڈالیں گے نا اس کے اندر. آپ کے پاس شکر موجود ہے, اب آپ کو شکر کتنی ڈالنی ہے, تو چائے ہے تو چائے کے اندر مثلا آدھی چمچی یا 1 چمچی جائے گی. اور اگر مثال کے طور پر آپ کوئی واقعی حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ جائے گی. لیکن یہ بات کا معاملہ ہے, جو ترتیب آپ کو دینی ہے وہ بعد میں. جو چیز آپ کو پہلے گیدر کرنی ہے وہ آپ کو موضوع معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع ہے, اب اس موضوع سے متعلق ٹھک 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 چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیے. کلیئر ہو رہی بات؟ اس کے اندر ترتیب بعد میں آئے گی. اچھا اب آئیے ذرا سا ہمیں کچھ والنٹیئرز چاہیے اگلے سیشن کے لیے. اگلا سیشن جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. یہ اس وقت تھیوری چل رہی ہے. اگلا سیشن جو ہمارا ہوگا, اگلی نشست جو ہوگی وہ پریکٹیکل ہوگی. آپ لوگ خود اپنے طور پر طے کریں جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیں. یاد رکھیے گا تقریر کے لیے بے شرم ہونا بہت ضروری ہے. تکلف سے کام نہیں چلے گا. یا میں کیسے کہوں کہ میں والنٹیئر بن سکتا ہوں, نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کر سکتے تو کریں, اور اگر نہیں سمجھتے تو کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اس قابل. تقریر کے معاملے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ کو آگے آنا ہے تکلف سے کام نہیں چلے گا. اپنے طور پر ابھی سوچ لیجئے کہ کون ایسے افراد ہیں کہ جو ابھی میں کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں اگلے سیشن کے اندر وہ مجھے اس کے اوپر تیاری کر کے دیں گے. یہ یاد رکھیے گا. شہزادی اور امام سجاد, شہزادی اور حضرت عباس, حضرت بلال کا واقعہ. نمبر 4 جناب فضہ والی روایت.
नंबर 5, हज़रत अमीर को कनीज़ों का खबर देना। पांच हो गए। नंबर 6, रिवायती मसाइब। हमारा टारगेट 5 का है, हमने इस वक्त 6 चीजें लिखी हैं। जो चीजें इससे पहले हमने डिस्कस की हैं वो तमाम की तमाम आपके जहनों में होनी चाहिए। वो एब्रप्ट आपके जहन के अंदर एक स्केच होना चाहिए, ये भी हुआ, 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 ये भी हुआ। जब आप 5 अलग अलग अंदाज से मसाइब पढ़ना चाहते हैं तो अब आप इसको तरतीब कैसे देंगे, इसको जहन में रखिएगा। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, शहजादी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, क्या मतलब? ये इसका मैं क्रेडिट दूंगा मौलाना सादिक हसन साहब को। एलोक्वेंटली, वाकई बहुत उम्दगी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको कंपेयर किया कि जनाब सैयदा और चौथे इमाम के दरमियान मसाइब के अंदर क्या क्या चीज़ें मुश्तरक हैं। अब ये रुख अलग हो जाता है कि आप बीबी के मसाइब पढ़ रहे हैं, लेकिन बीबी के मसाइब के साथ साथ आप चौथे इमाम के साथ एक कंपैरिजन दे रहे हैं, तकाबुल कर रहे हैं दादी और पोते के दरमियान। इसके अंदर लुत्फ ये है कि यही मसाइब आप चाहें तो चौथे इमाम की शहादत पर पढ़ें, और यही मसाइब आप चाहें तो जनाब सैयदा पे पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं? गिरिया, रोने वाले कितने गुजरे? नंबर 1, हर मजलिस के अंदर जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती हैं और जनाब सैयद सज्जाद तशरीफ़ लाते हैं, मजलिस में हाज़िरी। नंबर 3, जनाब सैयदा और जनाब अमीर, जनाब सैयद सज्जाद, और क्या मुनासिबत आपको समझ में आती है बताइए? और क्या चीज़ें? क्या चीज़? बीमारी, चलिए ले लीजिए, और भी, और इसके अलावा ज़ईफ़ी, जवानी में ज़ईफ़ी। ये सिर्फ मुमासलतें नहीं है, गस्साल का गुस्ल देते हुए रोना, ये 4 चीज़ें। ये सिर्फ मुमासलत नहीं है। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आपकी मालूमात में आ गई। मसलन कि ठीक है भाई, रोने वाले तो 4 गुजरे हैं, उसमें जनाब आदम, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, 5 गुजरे हैं, और फिर जनाब सैयद सज्जाद और जनाब सैयदा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ते कैसे हैं ये आपको वहाँ पर चेक करना है। जो मैंने आपसे कहा था समाअत, ये मालूमात है, समाअत। किताब के अंदर ये चीज़ बिखरी भी मिलेगी आपको। अब आप उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद किस तरीके से पढ़ेंगे ये आपको वहाँ पर चेक करना है, ठीक है जी। मजलिस में हाज़िरी, जनाब सैयदा का आना और जनाब सैयद सज्जाद का वो जोहरी वाला मशहूर वाक़या। जवानी में ज़ईफ़ी, 18 बरस की उम्र, हाथ में रसा आ गया, ये जवानी में ज़ईफ़ी। सैयद सज्जाद 23 बरस की एज है और बालों का सफ़ेद हो जाना। कैसे आप कंपेयर करते हैं? गस्साल का गुस्ल देते हुए रोना, 5वें इमाम का चौथे इमाम को, और हज़रत अमीर का सैयदा। फिर उसके बाद वजूहात क्या हो सकती हैं जवानी में बूढ़े होने की, उसको डिस्कस करते हुए आप एंड करें। मसलन वो मौलाना जिस तरीके से एंड करते हैं उसको, कि जो अगर जनाब सैयदा से पूछा जाए तो वो एक फ़हरिस्त बयान करेंगी कि मेरे घर का दर जलाना, दरवाजे के ऊपर हुजूम, ये सारी चीज़ें सोचो। और सैयद सज्जाद तो एक ही बात कहते हैं, शाम शाम शाम, और मसाइब ख़त्म। इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइए ये ज़िम्मेदारी कौन लेता है? अगली दफ़ा इसकी तैयारी करके कौन आएगा? मुझे 3 से 4 अफराद चाहिए। सबसे नहीं पढ़वाएंगे, टाइम ही नहीं है इतना, सबसे नहीं पढ़वाएंगे, लेकिन ये मुझे बताइए, ये आप लोग तय करें आपस में। 3 से 4 अफराद जी, इन 3 से 4 अफराद में से कुर्रा निकलेगा, एक पढ़ेगा। कितनी मिनट पढ़नी है? 5 से 7 मिनट। याद रखिएगा, मसाइब में आपने 5 से 7 मिनट जाना है, मैक्सिमम 10 मिनट तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। अभी जब आप इस काबिल हो जाएं, माशाल्लाह, अगर आप इतने ही उसके अंदर मुस्तैद हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, तो आप 1 घंटा पढ़िएगा। अभी नहीं, अभी अगले 5 सालों तक आपको 5 मिनट से 7 मिनट, 8 मिनट, बहुत हो गया तो 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है मसाइब। बात वाज़ेह हो रही है? फिर अगर किसी एक जगह पर आप जा रहे हैं कि जहाँ पर एक ही मजलिस है और बानी मजलिस की बहुत ज़्यादा फरमाइश है, तो फिर ये सारे मसाइब मिलाकर आप पढ़ें, फिर वो तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट के मसाइब हो जाएंगे, मगर मौका देख कर। इसके लिए अक्ल होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है जी।
یہ ایک رخ ہے. یہ کہاں پر آپ کو ملیں گے؟ چوتھے امام کے حوالے سے یہ جو کمپیریزن یہ بیان المصائب میں آپ کو مل جائے گا. بیان المصائب کے اندر جب 24 محرم یا 25 محرم کی جو مجلس ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا اس کتاب کے اندر, یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو نبی کی بیٹی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ پڑھے, اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. بات واضح ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. یہ ایک رخ ہے, یعنی ایک پوری مجلس کے مصائب بنتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ پھر اس کے بعد آئیے حضرت بلال والا واقعہ. آپ نے کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا جی. حضرت بلال والا واقعہ تھوڑا سا پڑھیں مختصراً جلدی سے, 5 مولانا 10 منٹ ہم لے سکتے ہیں. اور ہاں جی, اس کا مطلب جناب بلال کا مدینے سے جانا, کیوں گئے تھے اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. آپ ایسے نہیں کہ جناب بلال چلے گئے, کیوں چلے گئے تھے اس کو اب ڈسکس کریں گے. یہ ورنہ تو ایک جملہ ہے, یہی تو بیان ہے, اس کو سمجھے. بیان یہی ہے کہ وہ ایک جملہ میں حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بھائی کیوں چھوڑ کے چلے گئے بھائی, اس پہ آپ لیں گے ایگزیکٹلی 2 سے 3 منٹ. انہوں نے ایک عہد کیا تھا, عہد شرعی تھا جو جناب ختمی مرتبت کی قبر پر آ کر کیا تھا کہ اللہ کے رسول آج تک آپ کے غلام نے اذان دی آپ کی خاطر, اب آپ نہیں رہے تو میں اذان نہیں کہوں گا, یہ میں عہد کرتا ہوں. یہ جناب بلال کا احتجاج تھا ان لوگوں کے خلاف کہ جناب بلال ان کو وارث نہیں سمجھ رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہاں سے آپ ایک بالکل ماحول بنا کر پھر اس کے بعد جناب بلال مدینہ منورہ سے باہر گئے, پھر شام چلے گئے. شام میں انہوں نے کیا کیا؟ خواب دیکھا. خواب میں کس کو دیکھا؟ پیغمبر اکرم کو دیکھا. پھر اس کے بعد جو خواب کی تفصیل ہے وہ بیان کریں گے. بیان کرنے کے بعد پھر وہ واپس آپ لے کر آئیں گے ان کو, اور پھر جب وہ آئیں گے تو جناب سیدہ کے دروازے تک پہنچیں گے. حسن اور حسین آئیں گے, کاندھوں پر بیٹھیں گے. پھر یہ مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور جناب سیدہ کی فرمائش کہ اے بلال میرے لیے اذان کہہ دو. اب بلال کا وہ عہد راستے میں آ رہا ہے کہ میں نے تو عہد کیا تھا. پھر اس کے بعد ان کا یہ سوچنا بضعۃ منی, اور پھر یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ عرض کرتا ہوں اس نبی کی بیٹی کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. بحر الانوار کے اندر بھی ہے, جہاں پر بحر الانوار کے اندر ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں مصائب والا حصہ, اس کے اندر بھی جناب بلال والا یہ واقعہ ملے گا, مگر اس کے اندر ملے گا کتابی انداز میں. پھر میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں 2 چیزوں کو فرق کریں. اس میں آپ کو ملے گا کتابی انداز میں, اس میں آپ کو ملے گا تقریری انداز میں. وہ کس طریقے سے تقریر کرتے ہیں. یہ نقن صاحب نے بھی اللہ مقامہ, علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ, انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے, ان کے مجموعہ تقاریر میں بھی ہے, اور انہوں نے پڑھا ہے واقعاً اجتہادی انداز میں. انہوں نے اجتہادی انداز میں پڑھا ہے کہ جناب بلال جو ہیں وہ اسی وقت, اسی کو اجتہاد کہتے ہیں کہ وہ ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بضعۃ منی, میں نے کس کے لیے عہد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے لیے. جب اللہ کے رسول کا یہ ٹکڑا ہے تو پھر ان کے لیے اذان کہنا ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کے لیے اذان. یعنی اب یہ چیز کتنا لطف ہے, آپ خود محسوس کریں اس کے اندر کتنا مزہ ہے. یعنی ایک لطف ہے کہ وہ گویا اس بات کو اینالائز کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا, اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. وہ اثر جو ہے وہ مولانا صادق حسن صاحب نے زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا اس کو. تو بہرحال اس کے اوپر آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں, یہ الگ ایک انداز ہوگا, یہ بلال والا واقعہ الگ ہوگا. یہ ایک مجلس کے اندر آپ پڑھیں گے, یہ دوسری مجلس کے اندر پڑھیں گے. بلال والے واقعے کے اندر بھی حسن اور خوبصورتی یہ کہ اس کو آپ چاہیں تو سیدہ کی مجلس میں پڑھیں, اس کو اگر آپ چاہیں تو پیغمبر اکرم کی وفات پر پڑھیں, حضور کی شہادت کے بعد پڑھیں. 28 سفر میں اگر آپ کو 2 مجلسیں پڑھنی ہے, ایک مجلس آپ امام حسن کے بارے میں پڑھیں, ایک مجلس آپ پیغمبر اکرم کے بارے میں پڑھیں. اس میں بھی جناب بلال کا یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم نے پڑھا ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو ایک آپ کو رخ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا اس کو ڈبل وہاں پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ کلیئر ہے. پھر اس کے بعد آئیے شہزادی اور حضرت ابو الفضل العباس. اس کے لیے بھی ہمیں والنٹیئر چاہیے, اس کے لیے بھی ہمیں والنٹیئر چاہیے, اس کے لیے بھی ہمیں والنٹیئر چاہیے. آپ جتنے بھی افراد ہیں آپ وہ کس طریقے سے کریں گے وہ آپ لوگ کریں. یعنی میں اس کے اندر معذرت چاہتا ہوں ٹائم کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی وہ یہ ایمانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ کریں گے. لیکن مجھے 3 افراد اس کے لیے چاہیے, 3 افراد اس کے لیے چاہیے, 3 افراد اس کے لیے چاہیے, 3 اس کے لیے, 3 اس کے لیے. کتنے ہو جائیں گے؟ 3 5 15 اور 3 6 18. آپ لوگ کتنے یہاں پر؟ تو 4 4 کریں. لیکن ایک ایک کی تیاری ہر ایک نے کرنی ہے. جب اگلی دفعہ میں آؤں گا تو قرآن نکلے گا, جس کا نام آئے گا اس نے اس کے حساب سے تیاری کر کے آنا ہے,
اور یہاں پر پڑھنا ہے. حوالے اسی لیے میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں تو میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ یہاں سے اس کی تیاری کر کے آئیں. شہزادی اور حضرت ابوالفضل عباس. شروع آپ کہاں سے کریں گے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب. یہ کتاب میں نہیں ہے, یہ مولانا زیدی صاحب پڑھتے تھے کہ جناب ابوالفضل عباس کی جب ولادت ہوئی تو جناب زینب نے گود میں لے کر کیا کہا تھا کہ میں ماں کا سلام پہنچا رہی ہوں. یہ جناب عباس کے ساتھ ایک تعلق ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ لنک کریں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. وہی فدق میں جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سلام کہتی ہوں اپنے اس آنے والے بیٹے پر, اس سے بھی کچھ اس نے جو فدق کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سلام سے مراد جناب عباس. وہ ٹھیک ہے, اس کو بھی ڈال لیجیے گا, لیکن یہ کہ صراحت نہیں ہے نا, صراحت مثلا مولانا بیٹا کہا تھا جناب حضرت ابوالفضل عباس کو. اچھا اس کو میں مٹا رہا ہوں, اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لکھا ہے تو آپ خود دیکھ لیجیے گا بعد میں. نمبر 1 ولادت کے بعد سیدہ کا سلام, ٹھیک ہے. نمبر 2 کب کہا تھا امپورٹنٹ ہے نا, کب کہا تھا. ولادت کے بعد جناب سیدہ کا سلام. اس کے بعد چھٹے امام کی ایک روایت جو اسی بیت الاحزان کے اندر ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ کون پیش کرے گا, کس کا پیش ہوگا؟ جناب محسن کا پہلا مقدمہ قیامت میں جناب محسن کا. ٹھیک ہے جی. لائے گا کون؟ بی بی خدیجہ اور بی بی بنت اسد. یہ جب آپ پڑھیں گے تو فاطمہ بنت اسد نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ جب آپ یہ مصائب پڑھ رہے ہیں نا تو فاطمہ سے ذہن صرف اور صرف جناب سیدہ کی طرف جا رہا ہے. اب اگر آپ فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں تو بنت اسد جو ہے وہ پس منظر میں چلا جائے گا, ذہن میں آئے گا جناب سیدہ, جبکہ آپ کو آگے بلڈ اسی پہ کرنا ہے. اس لیے آپ بی بی فاطمہ بنت اسد نہیں کہیں گے, صرف بنت اسد کہیں گے یا بی بی بنت اسد کہیں گے. میری بات کو سمجھیے گا, سامنے جو آپ کا سامع ہے نا اس کے ذہن کو پڑھیے, نفسیاتی طور پر اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ نے فاطمہ کہا تو اس کا ذہن چلا گیا بی بی کی طرف, جبکہ آپ اس وقت پوائنٹ ہی یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ یہ کام نہیں کر رہی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بی بی خدیجہ اور بی بی بنت اسد. پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ یہ کام کیوں نہیں کریں گے؟ پھر اس کے بعد وہ روایت آتی ہے جو مال سبتین کی, یہ بیت الاحزان کی ہے, بیت والی. کہ عباس جو ہے وہ سیدہ کے بیٹے نہیں تھے, عباس جو ہے وہ ام البنین کے بیٹے تھے. تو مدینہ کا رہنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ام البنین ہی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں اس کو کس کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں گے؟ جناب سیدہ اور
ایسا رزلٹ آپ نوٹ کریں کہ یہ 3 واقعات اگر آپ ترتیب سے صحیح طریقے سے ڈھنگ سے پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پورا ایک مذہب کا، یہ پورا ایک بیان مسائل ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ 3 ہوئے بھی برادران عزیز، شہزادی اور سید سجاد، حضرت بلال کا واقعہ، شہزادی اور حضرت ابو الفضل عباس. ٹھیک ہے جی، یہ 3 ہوئے. اب آئیے اس کے اوپر جو روایتی مسائل، اس کو میں مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ مولانا میں دیکھ لیجیے گا، صادق حسن صاحب. ہاں مل جائے گا، نہ ملے تو پھر ہم سے پوچھ لیجیے، لیکن ڈھونڈیے. ڈھونڈنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈھونڈیں گے نا تو مزید آپ کو کچھ 4 چیزیں اور پتہ چلیں گی. ترابی صاحب نے بھی اسی حوالے سے پڑھا ہے. مزے کی بات، رشید ترابی صاحب اتنا صاحب مطالعہ انسان، انہوں نے بھی مفاد الجنان کے حوالے سے پڑھا ہے ایک دفعہ. اگر آپ میر انیس اور حضرت عباس کا علم، یہ رشید ترابی صاحب کی تقریر ہے جو نیٹ پر موجود ہے، کمال کی تقریر ہے. اس تقریر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اختتام اس پر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہ روایتی مسائل. ان روایتی مسائل کو بھی ایک تو آپ روایتی انداز سے پڑھ دیجیے، وہ ہو گیا. لیکن نہیں، اس روایتی مسائل کو بھی تھوڑا سا آپ اس کے اندر خطابت کا عنصر، ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو ایڈ کیجیے. مثلا جناب امیر کا غسل و کفن دینا، غسل و کفن دینا، اس موقع پر چیخ مار کر رونا. وہ ایک دفعہ بھلے وہاں چکا، شہزادی اور امام سجاد غسال کا غسل دیتے، وہ الگ ہے. یہ جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اب یہاں پر آپ جناب حضرت علی علیہ السلام، پھر جناب زینب سے گفتگو، کہ جناب زینب پوچھتی ہے کہ بابا آپ چیخ مار کر رونے لگے. کہا کہ ہاں، جب میں نے شکستہ پہلو کو دیکھا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا. ٹھیک ہے، یہی ہے. اب اس کے بعد یہ تدفین، تدفین کے موقع پر مولا کے جملے. جی کوئی ہیلپ کرے ہماری، کیا جملے تھے وہ؟ آسان، اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت تھی جو میں آپ کو لکھا. یہ بعد میں آئے گا. پہلے کیا آئے گا؟ جو بہار کے اندر اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں بھی اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں. فاطمہ کے بعد نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے، نہ یہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے. اب میری راتیں تڑپتے ہوئے گزریں گی، بے چینی میں گزریں گی. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت تھی جو میں نے آپ کے حوالے کر دی. اب آپ ان سے سوال کیجیے، آپ اپنی بیٹی سے سوال کیجیے. فاحفظ السوال واستخبر الحال. آپ سوال کیجیے اور آپ ان سے دریافت کیجیے. جس پہ آیت اللہ وحید خراسانی کا وہ مشہور نقطہ ہے، آپ متوجہ اگر ہیں تو واقعاً بہت کمال کا نقطہ ہے آغا وحید کا. آیت اللہ وحید فرماتے ہیں کہ یعنی مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ زہرا پر جو گزری ہے سارا تو مجھے بھی نہیں بتایا. آپ سوال کریں، آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو آپ کو بھی نہیں بتائیں گے، اپنے اور خدا کے درمیان رکھیں گے. اب یہ آپ اس کو کس طریقے سے پھیلاتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، یہ آپ کا آرٹ ہے، یہ آپ کی خطابت ہے. مولا کا یہ کہنا فاحفظ السوال واستخبر الحال، آپ ان سے سوال کریں، پورا مجھے بھی نہیں بتایا، آپ ان کا حال دریافت کریں. آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کو بھی نہیں بتائیں گے، پھر اپنے اور خدا ہی کے درمیان رکھیں. یہ جو امیر کا جملہ ہے، حضرت امیر کا جملہ ہے، اس کے بعد اب آپ کا تخیل ہے جو بالکل جائز تخیل. اب آپ کا تخیل ہے، جائز تخیل ہے، بالکل جائز خطابت ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنے مجمع سے یہ کہیں کہ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب مولا نے یہ کہا ہے تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں اپنی بیٹی سے پوچھا ہوگا نا کہ فاطمہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم پر کیا گزری. تو اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے، تو پیغمبر اکرم نے پوچھا ہوگا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نگاہ تصور سے دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی سے کیا پوچھا. پیغمبر اکرم یہی سوال کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم پر کیا گزری. اور اب آپ وہ زبان جو تخیل کی زبان ہے اس کو حقیقت کے ساتھ مربوط کریں کہ زہرا کہہ رہی ہوں گی کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا. جہاں پر آپ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکم، یہ حقیقت ہے، اس کو آپ نہیں کرتے السلام علیکم یا اہل بیت. دروازہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ آئے تطہیر پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ. پھر اس کے بعد آپ اس کو آگے بڑھیں گے. بابا آپ کی آنکھ بند ہوئی تو میں
انتظار کرتی رہے گی کہ کوئی آئے گا، دلاسا دے گا، تسلی دے گا، ہمدردی کے 2 جملے بولے گا. مگر آپ کے جانے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمدردی کے دینے والے، دلاسا دینے والے تو کوئی نہیں تھے، ہمدردی کے 2 بول بولنے والے تو کوئی نہیں تھا. آگ اور لکڑی لے کر آنے والے تھے جو دھمکی دے رہے تھے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم نے دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور پورا واقعہ آپ پڑھیں، یہاں تک کہ جناب سیدہ کا شکستہ پہلو. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ یہ کہیں کہ بابا بس اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں فضا کو آواز دے رہی تھی، یا فضا خزینی، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد بابا مدینہ کی گلیاں تھی اور آپ کی زہرا کی یہ صدائیں تھیں کہ صبت. یہاں پر آپ کمپلیٹ کر دیجیے اس کو، یہاں سے شروع کر کے صبت علیہ. یہ وہ روایتی مسائل ہیں کہ جن کو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی اس کے اندر؟ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ ان کو بھی وقفہ بھی چاہیے. بس مولانا 2 منٹ مجھے دیجیے، 2 منٹ اور دیجیے. بہار الانوار کے اندر کچھ صفحے ہیں جو میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں. پیج نمبر 179 کے اندر یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رہ گیا جناب فضا والی روایت اور حضرت امیر کو کنیزوں کا خبر دینا. میں صرف اس کی نشاندہی کرنا ہوں. یہ آپ کو بیان کی صورت میں بہت کم ملے گا، ہم نے پڑھا ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہیں اور سے آپ کو ملے گا. ٹرائی کر دیجئے، شاید ہمارے یوٹیوب کے اوپر لنک کے اندر ہماری جو تقریر ہے اس کے اندر آپ کو یہ روایت دونوں مل جائے. شاید مجھے خود بھی یاد نہیں کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں. اس کے اندر دنیا کے مشہور رونے والے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. حضرت کا عالم نزاع اور جناب فاطمہ کا گریہ پیج نمبر 181 پر ہے. 180 181 یہ نوٹ کرتے جائیے، یہ جو پیج نمبر میں لکھا رہا ہوں. پیج نمبر 188 یہ والی روایت یہاں پر آپ کو ملے گی جناب فضا والی. پیج نمبر 188 کہ ایک شخص تھا، وہ جناب فضا کے پاس آیا اور اس نے حالت طواف کے اندر ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد ان سے رکنے کا کہا، پھر اس کے بعد پوچھا کہ وہ بعد وفات پیغمبر شہزادی پر کیا گزری، اور پھر وہ تفصیل بیان کرتے ہیں جناب فضا. یہ ہے پیج نمبر 188 پر. یہ پوری ایک مجلس کا بیان ہے، یہ یاد رکھیے گا. پھر ہے پیج نمبر 196 197 196 197. اس پہ آپ کو یہ والی حضرت امیر کا کنیزوں کو، حضرت امیر کو کنیزوں کا خبر دینا. ٹھیک ہے، یہ بھی پوری ایک مجلس کے مسائل ہیں. 4 افراد ایک موضوع لیں. کیسے لیں آپ میں سے کون مانیٹر ہے، کون سی آر ہے، کون کلاس ریپرزینٹیٹیو ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مگر ہر ایک کے حصے میں کوئی ایک آ جانا چاہیے گا. اس کی وہ تیاری کر کے آئیں. قرہ نکلے گا اور اس پر اسے بیان کرنا ہوگا. جس کا بھی نام نکلے گا اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کر لیں گے. اگر نہیں کریں گے تو اگلا سیشن جو ہے پھر ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہمیں و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.